يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین، حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. محبت و برا سلام. آج 6 ربیع النور شریف ہے. عظمت و برکت و رحمت والی ساتھ ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. شب و روز محفل ذکر الہی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہو رہا ہے. دنیا جہان ملک پورے ورلڈ کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی جوش و خروش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ناظرین، الحمدللہ ہمارے پروگرام کے اندر آج جو مہمان ہیں قاری قرآن ہیں، لیکچرار ہیں پنجاب کالج اور میر جامع مسجد حسین آباد حیدرآباد کے آپ خطیب اور امام بھی ہیں. میری مراد علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب مجاز و خیر؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. جزاکم اللہ تعالی. اور جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے آپ ایک بات پہ لبیک کہتے ہوئے، حالانکہ مجھے پتہ کہ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کالج سے تشریف لائے ہیں اور پھر آپ پھر جا کے آپ کو عصر بھی پڑھانا ہوگی، پھر مغرب بھی، تو آپ کا بڑی نوازش ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے تشریف لائیں. اللہ آپ کو دارین کے نعمت سے مالا مال فرمائے. اور پھر ساتھ ہی اپنا کم سن ثنا خاں ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنا خوانی فرماتی ہیں، مدح ثنائی فرماتی ہیں. میری مراد ایمن ابراہیم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں. اللہ آپ دونوں مہمانوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. چلتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جانب. کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش فرمائیں گی ایمن ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. کلام ربانی کی طرف سے آغاز کرنا میں چاہوں گا کہ ایمن ابراہیم صاحب ہم نعت شریف بھی سنیں. اس سے قبل حمد باری تعالیٰ کے 2 سے 3 اشعار، پھر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، کہکشاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا. سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 اللہ.
اللہ سبحان اللہ. نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. بہت عمدہ نعت شریف پیش کری. اللہ مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. چلتے ہیں علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب کی جانب. علامہ صاحب، آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پوری کائنات میں کیا شان و مرتبہ عطا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا کہ جن کے توسط سے آج ایک بار پھر میں اللہ رب العالمین کا اور اس کے حبیب آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہا ہوں. یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، ان کا مرتبہ میں یا آپ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. اگر دنیا بھر کے اندر جتنے سمندر ہیں یہ سارے اگر انک بن جائیں اور حضور کی تعریف کو لکھنا شروع کریں تو یاد رکھیے میں اور آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، سمندر کے قطرے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی شان، حضور کا مرتبہ پھر بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، حضور کا مرتبہ بیان فرمایا ہے. پورا قرآن حضور کی مدح سرائی کے اندر نازل ہوا. لیکن کیونکہ یہاں پر ہم ایک خاص بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا گیا، ام الشفا کہا گیا.
آپ اس سورت کو جب پڑھتے ہیں تو سب سے جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. لفظ عالمین پر ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین نے جب اپنی صفات کو بیان فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں میرے لیے ہیں، اس لیے کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں عالمین کا رب ہوں. اور جب بات آئی آقا دو جہاں سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا علامہ صاحب، ایک وقفے کا ٹائم ہے، وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقفے کا دیکھتے ہیں ہمارا پاس سرور کون ہے. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس، تازگی کے احساس کے لیے پارکس، فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل، منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ. حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ، فون 0336 5939 029. داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں. داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے. 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ. داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر. زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے. داؤد سپر مارکیٹ، مین آٹوبان روڈ، حیدرآباد.
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں ربیع النور شریف کی رات و رحمت و عظمت و برکت والی ٹرانسمیشن، 12 روزہ ٹرانسمیشن۔ آج 6 ربیع النور شریف ہے۔ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حیدرآباد نیوز سے آپ الحمدللہ روزانہ عصر سے مغرب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب گفتگو کو کنٹینیو کریں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اور میں نے پوری زندگی گزار لی ہے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کے عالم کو نہیں دیکھا۔ عالم خود ایک جمع ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہاں پر عالمین فرمایا ہے۔ عالمین، ہاں، لفظ عالم بھی جمع ہے، لفظ عالم بھی جمع ہے، لیکن اللہ پر فرمایا عالمین۔ 18,000 اور بعض کتب کے اندر 14,000 عالمین ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب تیری شان، تیرا مرتبہ یہ ہے کہ میں سب کے لیے رب ہوں، میں سب کے لیے رب العالمین ہوں، اور تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے، میری ربوبیت جو مانتے ہیں، جو میری ربوبیت کو مانتے ہیں، جن کو میں پالتا ہوں، چاہے وہ انس ہوں، جنس ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، تو سب کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر میں نے تجھے بھیجا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں اور حیدرآباد نیوز کے ذریعے سننے والے لوگوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضور پورے دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آمد سے پہلے بھی حضور کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وعظ اور یاد کیجئے، وعظ اور یاد کیجئے، ٹھیک، یا پھر علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو وعظ سے مراد کیا ہوتا ہے علی بھائی؟ میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کل کی بات کو یاد کریں، میں آپ سے کہوں کہ یار آپ رمضان میں جو ہم نے ٹرانسمیٹ کی کسی بات کو یاد رکھیں، تو اگر آپ موجود ہی نہ ہوں تو آپ کہیں گے جناب علامہ صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحیح۔ اللہ فرما رہا ہے وعظ اور یاد کرو، تو مراد یہ ہے کہ پیارے تیرا نور سب سے پہلے میں نے تخلیق فرمایا، اور تیرا نور اس پوری دنیا کو فیضیاب کرتا رہا، لیکن میری مشیت یہ تھی کہ میں نے سب سے آخر میں تجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری دنیا کے لیے، انبیاء کے لیے، اور جتنے بھی امتیں ہیں ان سب کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، انس کے لیے، جنس کے لیے، جانوروں کے لیے، پرند کے لیے، چرند کے لیے، سب کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا، آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے کس طرح الحمدللہ آپ رحمت ہیں، اس حوالے سے ذرا کوئی تشریح کے فرمائیں۔ دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیا ہے، لیکن میں پھر بھی واقعات کو لے کر بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت یہ صرف حضور کی امت تک محدود نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سوچے کہ یار بس یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر چکے ہیں، یہ صرف ان کے نبی ہیں اور ان کے لیے رحمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اسلام کی پہلی جو غزوہ ہے غزوہ بدر، اس کے اندر کفار نے آقا دو جہاں سرور کائنات سے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر عذاب بھیجے، آسمان سے ہمارے لیے پتھر برسیں، آسمان سے ہمارے لیے آگ برسائے، قربان جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اللہ پاک نے دیا، فرمایا پیارے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اے پیارے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ پاک ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی وجہ سے کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا. روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب کرتے ہیں. تو کافروں کے مطالعے کے باوجود اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کافروں پر عذاب نہیں بھیجا, عذاب نازل نہیں ہوا. کیوں کہ اگر عذاب ہوتا تو پھر حضور کی جو رحمت صرف تھی وہ کس طرح پوری ہوتی, کیونکہ اللہ پاک نے تو آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. یہاں میں نے کافروں کی آپ کے سامنے بات کی ہے, اب آپ بات کرتے ہیں اگر اہل ایمان کی, کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بارے میں بات فرمائی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو تم سے بڑا پیار کرتے ہیں, تمہارا مشقت میں آ جانا ان کو گرا گزرتا ہے. کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تم گناہ تو میرے کرتے ہو لیکن میں اس وقت معافی تمہاری قبول کروں گا جب تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ گے, جاؤ گا فاستغفر اللہ, اور حضور تمہاری سفارش کریں گے, اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آرام فرما رہے تھے. اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور فرمایا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا امتی, لبیک یا امتی, لبیک یا امتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے ہوں اور اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک یا امتی کہا ہو. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے اور میرے حجرے میں آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ رات کو کیا معاملہ تھا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میرا ایک امتی مجھے پکار رہا تھا, جب اس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار کا جواب دیا لبیک یا امتی, اے میرے امتی میں تیرے لیے حاضر ہوں. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ شاہ بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی جو ہے یہاں پر بیٹھ کر درود پڑھے, امتی میرے آقا کی تعریف بیان کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ ہو. ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تم کسی بھی دنیا کے خطے سے حضور کو پکارو گے, آقا تمہاری پکار کا ضرور جواب دیں گے, بشرط یہ ہے کہ تمہاری پکار کے اندر حضور کی محبت چھپی ہوئی ہو, حضور کا عشق چھپا ہوا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت خوب. ایمن ابراہیم موجود ہے ہمارے پاس, تو انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف کا نذرانہ سنتے ہیں. جی بسم اللہ. مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, در اقدس میں حال دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ
بہت خوب ماشاءاللہ، بہت پیارا ماشاءاللہ آپ نے کلام پیش کرا۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس، تازگی کے احساس کے لیے پارکس، فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل، منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ۔ حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ، فون 0336 5939 029۔ داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں۔ داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے۔ 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ۔ داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر۔ زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے۔ داؤد سپر مارکیٹ، مین آٹوبان روڈ، حیدرآباد۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔
سلام عليك صلوات الله عليك. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. مرحبا سرور کونین ربیع النور شریف کی خوبصورت ٹرانسمیشن، روح پرور ٹرانسمیشن، 12 روزہ ٹرانسمیشن روزانہ آپ کا ہمارے ساتھ بعد نماز عصر سے مغرب تک کا رہتا ہے. علامہ قاری زبیر رضا قریشی صاحب موجود ہیں، نعت خواں ایمن ابراہیم موجود ہیں. علامہ صاحب سوال کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب سوال یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانوروں اور پرندوں کے لیے کس طرح آپ رحمت ہیں؟ انسانوں کے لیے تو ہیں مگر بے شک میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام اس پوری کائنات کے لیے، اگر پہلے کی کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو اس میں مینشن کر لیجیے گا، اس کو پہلے مکمل جس طرح بہتر سمجھا. آقا کریم علیہ السلام اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور جب ہم پکارتے ہیں تو حضور اکرم جو ہے کس طرح ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستوں، نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے. کس طرح؟ آپ دیکھیں اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا عزت تھی. اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں عورت کو اس کا حق دلایا. بالکل دلایا. آقا کریم نے فرمایا کہ اگر یہ ماں ہیں تو اس کے قدموں تلے اللہ پاک نے جنت کو رکھ دیا ہے. حضور نے فرمایا اگر یہ بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. بھائی کے لیے بہن اللہ کی رحمت، باپ کے لیے بیٹی اللہ کی رحمت، ماں کے لیے بیٹی اللہ کی رحمت، شوہر کے لیے بیوی اللہ کی رحمت. یعنی ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے تحفظ دیا. اور قربان جائیے میرے آقا پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خطبہ حجت الوداع فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. صحیح. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پہلے جب دور جہالت تھا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ بچوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر بیٹوں کو فوقیت دی جاتی تھی. لیکن قربان جائیے آقا کریم نے فرمایا یہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں. واہ. حضور نے فرمایا کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرو، ان کے ساتھ پیار کیا کرو. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو پیار کر رہے تھے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جن کا نام تھا اقرا. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن جس طرح آپ پیار کرتے ہیں میں نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یعنی حضور نے بتایا کہ میں پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں. تو ہمارے علی بھائی نے سوال کیا کہ جانوروں کے لیے کس طرح رحمت ہے. آپ کو یاد ہوگا مدینہ کا وہ عظیم واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے تھے. اچانک ایک اونٹ آتا ہے جس اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اونٹ کاٹ لیتا ہے. یہ اونٹ جو ہے پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. اب صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اونٹ سامنے سے تیزی سے آ رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں. اب صحابہ کرام کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ جو ہے رسالت مآب کو نقصان پہنچا دے، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا دے. لیکن آنکھیں صحابہ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچتا ہے تو حضور بیٹھتا ہے. اونٹ بیٹھنے کے بعد اپنے منہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین پر رکھ دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام اس اونٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اونٹ جو ہے آقا کریم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اونٹ آقا کریم سے کچھ بات کر رہا ہے اور آقا کریم جو ہے نگاہوں میں اس کو جواب دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تو میرے دوستوں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا اونٹ جو تھا اس کے آنسو آ گئے. اب پیچھے جو اس کا مالک تھا وہ آیا. آقا کریم نے فرمایا اس کے مالک سے کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ بے زبان ہوتے ہیں. یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرا مالک جو ہے مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام بہت زیادہ لیتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، اس نے میری خوراک بھی کم کر دی ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے مدینے میں ہوں میں.
اس پر رحم فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام ایک قافلے کے اندر سوار تھے، ایک صحابی کو چڑیا کے بچے اچھے لگے۔ عام طور پر دیکھیں ہم بھی جب سفر پہ کہیں جاتے ہیں تو ہمیں طوطے کے بچے مل جائیں، چڑیا کے بچے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں آج اٹھا لیتے ہیں۔ اس صحابی نے کیا کیا کہ ان چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ جب اس چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا تو اب آقا کریم علیہ السلام اس قافلے کے سپہ سالار تھے، حضور آگے چل رہے ہیں۔ آقا کریم کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر چڑیا جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا طواف کر رہی ہے۔ چڑیا جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے گھوم رہی ہے۔ حضور نے نگاہ اٹھائی اور پھر میرے آقا نے نگاہ نیچے کی اور فرمایا کون ہے تم میں سے وہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے، قربان جائیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے چڑیا کے چھوٹے سے بچے بہت پیار آ گیا، بڑے اچھے لگے تو میں نے اٹھا لیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ چڑیا تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے۔ تو ذرا دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کس طریقے سے رحمت بن کر آئے۔ درختوں کے آپ نبی تھے۔ جب ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ درخت کو حکم دیں کہ وہ آپ کو آ کے سلام کرے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا، تم جا کے کہہ دو۔ جب وہ عربی گیا درخت کے پاس اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اب درخت تو بے جان ہوتا ہے، درخت سنتا نہیں ہے، لیکن جب اس کافر نے، اس عربی نے کہا تو درخت میں جو ہے حرکت پیدا ہوئی اور وہ گرتے پڑتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کہا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کہ میرے آقا علیہ السلام اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو میرے دوستو حضور تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ربیع الاول کے یہ جو محفل ہے جو ہمارے حیدرآباد نیوز کے لوگوں نے سجائی ہے، یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کیا ربیع الاول کا مقصد صرف اور صرف 12 دن تک ہمیں محفل دیکھنا ہے یا ہمیں نعتیں پڑھنی ہے، رات رات بھر فجر نہیں پڑھنی؟ یہ مقصد نہیں ہے ان محفلوں کا۔ مقصد میرے آقا کی آمد کا یہ ہے کہ تمام لوگ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد پہ آ جائیں، اس مقصد پہ آ جائیں۔ اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے امتی ہوں گے؟ فرمایا ہاں میرے امتی ہوں گے۔ حضور آپ تو بڑا پیار کرتے ہیں، حضور آپ نے تو ہر وقت دعائیں کی ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یا رسول اللہ آج آپ امت کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے میری سنت کو چھوڑا ہوگا، میری سنت کا مذاق اڑایا ہوگا۔ تو میں آج حیدرآباد نیوز کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں خدا را نبی پاک علیہ السلام کے عمل کا مذاق نہیں اڑاؤ، حضور کے عمل کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ آج مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی اگر سنت پر عمل نہیں کرتے تو کم از کم ہم حضور کی سنت کا مذاق اڑا کر آقا کریم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج دیکھیے ہم اور آپ جو خسارے کے اندر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حضور علیہ السلام کے تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آج ہم خود ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، اوروں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب انگریز نے ترقی کر لی ہے۔ ارے بھائی انگریز نے ترقی کس طرح کری ہے؟ آپ نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ انگریز آج بھی قرآن کو پڑھتا ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ لائبریریوں کو دیکھیں، بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر جہاں پر مختلف کتابیں ہیں وہاں پر انگریز جو ہے اپنے پڑھنے کے لیے، اپنے مطالعہ کے لیے اس نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، یعنی وہ قرآن کو نہیں چھوڑتا، اور ہم جو ہے قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اللہ کی مدد پہنچے، ہمیں اللہ کی نصرت پہنچے۔ بدر میں کس طرح فرشتے آئے تھے میرے دوستوں؟ بدر میں فرشتے جب آئے تھے تو صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ کس طرح وہ حضور سے محبت کرتے تھے، کس طرح آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका करीम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। तो सहाबाए कराम ने तो अपनी जान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत की, अपनी औलाद से बढ़कर हुजूर से प्यार किया, अपने वालिदैन से बढ़कर हुजूर से प्यार किया, जहां की दौलत को ठुकरा दिया और आका करीम की मोहब्बत को इख्तियार कर लिया। और बकौल शायर के कि सहाबाए कराम ने पैगाम ये दिया इस उम्मत को कि हम तो अंदाज़े मोहब्बत भी जुदा रखते हैं, हम तो अंदाज़े मोहब्बत भी जुदा रखते हैं। दुनिया वालों, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ पैसा, औलाद, माँ बाप, तुम आर्जी मोहब्बत करते हो, तुम जो है हकीकी मोहब्बत को हासिल करना नहीं चाहते, तुम मजाजी मोहब्बत के अंदर हो। सहाबा कहते हैं कि हम तो अंदाज़े मोहब्बत भी जुदा रखते हैं, अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारे महबूब जो हैं वो महबूब वो हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। तो मेरे भाइयों, आज हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ। बातें बहुत करने की हैं, बातों से बात निकालते रहेंगे, निकलती रहेंगी, लेकिन असल पैगाम क्या है रसूलुल्लाह की आमद का, कि हम लोग सच्चे पक्के हुजूर के आशिक बन जाएं, ताकि कल क़यामत के दिन हुजूर हमारी शफाअत फरमाएं। हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हुजूर की सुन्नतों को छोड़ते हों, आका करीम के अमल का मजाक उड़ाते हों। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करे उनको देखकर कह के मारना ये हुजूर की सुन्नत का मजाक है। या फिर मेरे आका ने जिस चीज़ से मना फरमाया, मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। आज आप देखें पूरी दुनिया एक बाल बना रही है कि साइडों से देखा होगा आपने, मशीन फिरवा लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। हदीस में जो अल्फाज है वो है क़ज़ा। सरकार ने फरमाया कि ऊँट की कोहान की तरह बाल ना रखना। ऊँट की कोहान के ऊपर सिर्फ बाल होते हैं और साइडों में बाल नहीं होते, देखा होगा आपने। जी जी। अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया, कहा ऐसे बाल ना रखना, ऐसे बाल रखना यहूदियों का तरीका है। फिर हुजूर ने फरमाया कि ऐसे बाल जो है दुनिया में वो लोग होते हैं जो जहन्नमी होते हैं। आज आप देखें कि पूरी उम्मत ऐसे बाल रख रही है। बातें बहुत करने की हैं, लेकिन बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। जो लोग टोपी पहन ले, इमामा पहन ले या हुजूर के सुन्नत से जुल्फ़े रख ले, हम उसके लिए बड़े अजीब कलमात कहते हैं कि तो मौलवी हो गया है। भाई मौलवियों का ठेका नहीं है सुन्नत पर अमल करना, ये क्या बात का ठेका है। बेहतरीन बेहतरीन। मौलवियों का ठेका नहीं है बेहतरीन कि कुरान पे अमल करें बैठ। कुरान सबके लिए हिदायत है, कुरान सबके लिए हिदायत है, अहादीस तय्यबा सबके लिए है। जिसने कहा है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने ये कलमा पढ़ लिया है उसके लिए, अब सुन लें आप, उसके लिए सरकार की अताअत लाजिम है, अल्लाह के फ़राइज़ लाजिम है। जब तक कोई मुसलमान नहीं होता वो कुरान पर अमल करे ना करे उस पर कोई लाजिम नहीं है। लेकिन जब आप मुसलमान हो गए, आप इस्लाम के दायरे में आ गए, तो इस्लाम ने बताया है आपको इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करते रहे। यानी ईमान वालों की पहचान क्या है कि वो अमल साले करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है सबके लिए, काफिरों के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन हुजूर की शफकत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार किसके लिए होगा? जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेगा। अच्छा, बाज़ जाहिल लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी बातें कोई दीन की कर रहे हो तो उस पर मुस्कुराते भी हैं। ये गलत बात है कि दीन की जब बात बताई जा रही है उस पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह को नसीहत वाली, मगर वो क्या करते हैं, बाज़ जाहिल लोग मुस्कुराते हैं दीन की बात पे। अच्छा, इनके बारे में ऐसा क्या है? मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। बाज़ हमारे ऐसे लोग हैं, या भाई ने सही कहा, कि वो कुरान की आयतों का और नबी पाक के फरमान का मजाक उड़ाते हैं। सही फरमाया। और ये कहते हैं कि यार छोड़ो कुरान को, यार हम इसकी बात नहीं करते। यानी मैंने खुद देखा है कि कई फैसलों में अगर कुरान आ जाता है, मेरे आका की हदीस आ जाती है, तो वो कहते हैं यार आप दुनियावी बात करें। तो मेरे भाई, कुरान में दुनिया भी है और आखिरत भी है। आखिरत भी है, सही फरमाया। अहादीस के अंदर पूरी दुनिया मेरे आका ने समा दी है। लोग कहते हैं यार वो पुरानी बातें थी, पुरानी बातें नहीं थी। आका करीम ने जो कुछ फरमाया मेरे दोस्तों, आज वो सब कुछ सच हो रहा है। सही बात है। पहले लोग बड़ी बातें करते थे, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। आज अंग्रेज प्रूफ कर रहे हैं, आज अंग्रेज प्रूफ कर चुके हैं कि आका करीम ने जो कुछ कहा वो सच कहा। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हुजूर एक पहाड़ पर खड़े हुए थे, हुजूर के चचा अबू तालिब आए और कहा कि भतीजे तू इस्लाम को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, मैं तेरे एक हाथ पर चांद रख देता हूँ, सोना रखता हूँ,
اشرفیاں رکھتا ہوں, دنیا بھر کی دولت تجھے دیتا ہوں, لڑکی بھی دوں گا, شادی کر لے. سرکار دو عالم نے چچا سے فرمایا, چچا جان میں جہاں کھڑا ہوا ہوں میرے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے بے شمار دولت رکھی ہے. یہ حدیث چائنا کے لوگوں کے پاس پہنچی اور چائنا کے لوگوں نے پھر معاہدہ کیا سعودی عرب کی حکومت سے کہ ہم پہاڑ کو کھودتے ہیں, جو نکلے گا اس میں سے 30% آپ کا ہوگا, 70% ہمارا ہوگا. ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو 3 سال ہو چکے ہیں, وہ پہاڑ کو کھود رہے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے ہیرے نکل رہے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھیں آپ. لوگ حضور کے معجزات کو نہیں مانتے تھے, حضور کا علم غیب نہیں مانتے تھے. آج جب سائنس چاند پر گئی, جب اس نے تحقیقات کی تو بتایا کہ شق القمر کا واقعہ سچا ہے, قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اصل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا وقار گرتا رہے گا, ہماری عزت گرتی رہے گی. ہماری عزت, ہماری ناموس, ہماری عظمت کیا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے امتی بن کر دنیا کے اندر سفر کریں. دنیا دیکھیں بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی سی دنیا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, اذان ہوتی ہے, ہم دنیا سے جاتے ہیں تو نماز بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے, ہر ایک کو نماز نصیب نہیں ہوتی. اتنی مختصر سی ہماری اور آپ کی زندگی ہے. اب اس زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے. ماں باپ کو دیکھنا ہے, بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے, عزیز و اقارب کو دیکھنا ہے, ہمسایوں کے حقوق ہیں ان کو دیکھنا ہے, اولاد کے حقوق ہیں ان کو دیکھنا ہے, بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں ان کو دیکھنا ہے. یعنی اتنی مختصر زندگی کے اندر حقوق اللہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. اگر یہ دونوں حقوق آپ نے پورے کر لیے تو پھر آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. تو میں حیدرآباد نیوز کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ربیع الاول کے سنہرے موقع پر کہ حضور کی آمد ہے. آج کا پیغام یہی ہے کہ حضور کے سچے پکے عاشق بن جاؤ, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. امین ابراہیم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا عالم اسلام کے لیے, حیدرآباد نیوز کے لیے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس پروردگار عالم, ہمارا یہاں پر بیٹھنا, تیرے حبیب کا ذکر کرنا, نصیحت کی باتوں کو سماعت کرنا, ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. مالک, ہم نے یہ تمام چیزیں اپنی اوقات کے مطابق کی ہیں. اے اللہ, تو اپنی شان کے مطابق اس پر اجر عظیم عطا فرما. میرے مولا, ان تمام چیزوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ, عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ, مسلمانوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, عالم اسلام پر اپنا فضل فرما. وطن پاکستان کی خیر فرما, پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما. اے اللہ, جو بارڈر پر فوجی حضرات پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, مولا ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ, ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگار عالم, آج اس محفل کے اندر جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں, اے اللہ, اس کا ذریعہ حیدرآباد نیوز بنا ہے. اے اللہ, حیدرآباد نیوز کو جو چلا رہے ہیں مولا, اس کے خدمت گزار ہیں. پروردگار عالم, تو سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. پروردگار عالم, جس طرح یہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں کو سجاتے ہیں, پروردگار عالم, حضور کے فیوض و برکات سے ان سب کو مالا مال فرما. اے اللہ, حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ, ان سب کو جلد سے جلد بیت اللہ کی, مدینہ منورہ کی بادب حاضر نصیب فرما. پروردگار عالم, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارے محمد علی بھائی کی تمام پریشانیوں کو, اور ہماری جس بہن نے نعت رسول پڑھی ہے, اللہ, ان سب کی نعتوں کو قبول فرما. ان کے وقت کو قبول فرما. پروردگار عالم, ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ, ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مولا, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
ہماری جان کی حفاظت آمین۔ فرما، ہمارے آمین۔ مال کی حفاظت فرما، اللہم ہماری آمین۔ عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو منافقوں کی منافقت، آمین۔ حاسدوں کے حسد، آمین۔ ظالموں کے ثم ظلم، آمین۔ شرمیوں کے شر، جادوگر کی جادوگری سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کل 7 ربیع الاول پہ، آج 6 ربیع الشریف پہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس، تازگی کے احساس کے لیے پارکس، فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل، منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ۔ حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ، فون 0336 5939 029۔ داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں۔ داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے۔ 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ۔ داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر۔ زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے۔ داؤد سپر مارکیٹ، مین آٹوبان روڈ، حیدرآباد۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔
يا حبيب سلام عليك صلوات